السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ترمذی کی ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یقیناً یہ مسلمان جو ہیں یہود کے قدم بقدم چلیں گے، بالکل ایسے جیسے دو جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، شکل و شباہت میں بالکل ہو بہو مسلم قوم بھی ویسے ہی کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہودی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو مسلمان بھی اس گھنونے کام کو انجام دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں اللہ نے 72 فرقے پیدا کیے، یا یہود و نصارہ میں 72 فرقے پیدا ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں نجات یافتہ طبقہ یا جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات یافتہ جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگی۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی میں ہے، اور غامدی صاحب سے سوال کیا کسی صاحب نے ان کے انٹرویو کے اندر میں کہ غامدی صاحب، مسلمانوں میں 73 فرقے والی حدیث جو آئی ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو غامدی صاحب کو چونکہ اس سے کوئی رغبت نہیں، کوئی شوق نہیں کہ وہ مسلمانوں کے طبقات کو جو ہیں گمراہ قرار دیں یا بدعتی قرار دیں، کیونکہ خود بدعت زدہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح بول لوں گا تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ترمذی کی یہ حدیث پر جو ہے کلام کیا گیا ہے، اس حدیث میں صحت نہیں پائی جاتی ہے، اور اس میں کچھ کلام کیا گیا ہے، اور کسی ایسی مخدوش اور مشکوک حدیث سے مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا ہی انکار کر دیا، جبکہ تمام علماء نے، ملت اسلامیہ کے قدیم ترین تمام ائمہ نے و علماء نے ترمذی کی اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ چند ائمہ نے کچھ ہلکی پھلکی علتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے ضعف پر اشارہ کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے صرف ترمذی میں نہیں ہے، بلکہ بیہقی میں ہے، المستدرک حاکم میں ہے، سیوطی میں ہے، علامہ بوصیری نے اس کو بیان کیا ہے، اور ترمذی کی حدیث کی اس مضمون کو علامہ ابن تیمیہ نے جو ہے محفوظ قرار دیا ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ہند اور عرب کے اکثر ائمہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے یا تحسین فرمائی ہے۔ اور اتنے ائمہ نے اتنے طرق سے یہ حدیث آئی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے، لیکن غامدی صاحب نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ غامدی صاحب کو یہ حدیث ماننے کے بعد میں مسلمانوں کے 73 فرقوں کی تردید کرنا پڑتی یا 72 فرقوں کی تردید کرنا پڑتی، اور ممکن تھا کہ وہ خود بھی اس میں آ جاتے، کیونکہ خود تو بدعت زدہ ہیں ہی وہ، اور بہت سے وہ لوگ بھی آ جاتے اس زمرے میں جن کو وہ مانتے ہیں، جس میں امین احسن اصلاحی ہیں، مولانا فراہی ہیں، مودودی ہیں، اور وہ دلی کے کون ہیں وہ جو بہت ہی مشہور وحید الدین خان ان کے شاگرد ہیں۔ تو بہت بڑا طبقہ جو ہے، اور اخوانی اور جماعت اسلامی کے بے شمار لوگ، ڈاکٹر اسرار، تو بے شمار لوگ جو ہیں ان کے بدعت زدگی میں آتے تھے، لہذا اس حدیث کا انکار کر دیا کہ اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار نہیں دیا گیا ہے، اس میں کچھ کلام کیا گیا ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے مستدرک میں ہے، بیہقی میں ہے، حاکم میں ہے، اور ترمذی میں ہے، سیوطی میں ہے، علامہ بوصیری نے اس کو بیان کیا ہے، حافظ ابن تیمیہ نے اس کو محفوظ قرار دیا ہے، ابن کثیر ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور جدید دور کے تمام اہل حدیث علماء نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔
ایک بات میں کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین غالب کرنے والے لوگ اخوانی اور جماعت اسلامی کے لوگ، کہ اللہ نے مسلمانوں سے اور تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ زمین پر ان رقیب الدین، زمین پر دین قائم کریں۔ ان کے دین کے قیام میں جو ہے تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن رد شرک اور رد بدعت اور گمراہی و ضلالت ان کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ یہ ہر چیز پر زور دیتے ہیں، دین کی اقامت، ساری دنیا میں اسلامی نظام کا نفاذ، قیام حکومت الہیہ، یہ تمام باتیں ان کے اندر شامل ہیں، لیکن ان کے نصاب میں اور ان کے مشن میں، ان کے منصوبے میں رد شرک اور رد بدعت شامل نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول جو ہیں اپنی موت کے 3 دن پہلے تک بار بار جو ہے اپنی قوم میں شرک اور بدعت کی آمیزش کے بارے میں بہت پریشان تھے، اور آپ نے اپنی موت کے پہلے جن باتوں کو یاد کیا ہے اور آخری دور میں جن باتوں کی وصیت فرمائی ہے، اس میں متوقع اور مشکوک وہ شرک ہے کہ میری قوم جو ہے میری قبر کو جو ہے کہیں سجدہ گاہ نہ بنا لے، کیونکہ یہود و نصارہ نے اور بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا، تو آپ کو بڑی فکر تھی، اور اسی لیے اللہ کے رسول کی جسم مبارک کو جو ہے آپ کے حجرے میں ہی دفن کرنا پڑا۔ اگر باہر دفن کر دیتے تو اس کا امکان تھا کہ یہ امت جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے سجدہ گاہ بنا لیتی اس کو، یا وہاں عرس کرتی اگر ان کی حکومت، جیسے کہ ترکستان کی حکومت جب قائم ہوئی تھی، حکومت ترکیہ جب قائم ہوئی تھی تو اسی زمانے میں تمام پکی قبریں جو ہے بن گئی تھیں، اور دنیا بھر کے شرک وہاں پر جو ہے انجام دیے جاتے تھے۔ تو جماعت اسلامی تمام مورچوں پر کام کرتی ہے، لیکن رد شرک اور رد بدعات میں بالکل کام نہیں کرتی۔ اس کے نصاب میں، اس کی تعلیمات میں، ان کے منصوبوں میں، ان کے پروگرام میں رد شرک اور رد بدعت تو ہے ہی نہیں۔ ساری زندگی بیت گئی میری، قریب 10-12 سال تک مسلسل، یا 10 سال تک میں جماعت اسلامی میں شامل تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے رد شرک اور رد بدعات کا ہفتہ منایا ہو۔ یہ ہفتہ منایا کرتے ہیں، شراب بندی کے خلاف، نشہ بندی کے خلاف، بے پردگی کے خلاف ہفتہ، الگ الگ عناوین پر ان لوگوں نے جو ہیں ہفتے منائے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ شرک اور بدعات کے رد میں کبھی کوئی ہفتہ منایا ہو یا کبھی کوئی پروگرام کیا ہو۔ کتابیں جو ہیں مولانا مودودی کی زندگی کے بارے میں درجنوں کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، 3 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن رد شرک ایک کتابچہ ملتا ہے، ایک کتاب ملتی ہے حقیقت شرک، اور ایک ہے حقیقت توحید۔ اس طریقے سے حقیقت کے نام سے 2-3 کتابیں ملتی ہیں، لیکن ہندوستان میں رائج جو بدعات اور خرافات اور واہیات اور لغویات جو ہیں، اس کے بارے میں ایک بھی کتاب نہیں، اور پوری زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی کے خطبہ نے، جماعت اسلامی کے مبلغین نے، ان کے علماء تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کبھی زندگی میں ان لوگوں نے جو ہے ہندوستان میں رائج شرک اور بدعات کی مذمت کی ہو، یا کوئی مہم چلائی ہو، یا ایسی کتابیں لکھی ہوں۔ تمام عناوین میں ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن رد شرک میں اور رد بدعات میں کوئی کتاب نہیں پائی جاتی، اور نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ کوئی خطیب اس پر خطاب کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں دین کے قیام میں سب سے پہلے گندگی جو ہے اس کو صاف کرنا لازم ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام تر گندگیاں اور شرک اور بدعات کی تمام غلاظتوں کے ساتھ آنے والے نو واردوں اور نو آموزوں کو جو استقبال کرتے ہیں، اور ان کے شرک اور بدعات کا خاتمہ نہیں کرتے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، مسلمانوں میں جو لوگ موجود ہیں ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تم نئے لوگوں کو دعوت دے کر کے ان کے ذریعے اسلام کا نظام قائم کرنے کے مشتاق ہو، اور تمہاری تگ و دو اور تمہاری جد و جہد اور تمہاری کاوش جو ہے رات اور دن یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ لیکن جو مسلمان موجود ہیں جن کو تم دعوت دیا کرتے ہو دین کے قیام کی، نظام سیاسی کے قیام کی، اسلامی حکومت کے قیام کی دعوت دیتے ہو، تم ان مسلمانوں کی اصلاح نہیں کرتے ہو۔
مسلمانوں میں اتنی بدترین شرکیہ باتیں پائی جاتی ہیں، شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، بدعت زدگیاں پائی جاتی ہیں، لیکن تم نے آج تک کوشش نہیں کی، جبکہ اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ میری امت کے جو ہیں 73 فرقوں میں سے 72 جو ہیں جہنمی ہوں گے۔ کتنی بڑی بات نبی نے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ آپ حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور نبی کے سامنے نبی کی قوم لائی جائے گی۔ اللہ کے رسول جام کوثر دینے کے لیے مشتاق ہوں گے اور آپ جام کوثر ہاتھ میں لے کر ان کے منتظر ہوں گے کہ فرشتے بیچ میں آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تم بیچ میں آ گئے، تم بیچ میں حائل ہو گئے۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی ہوں۔ غامدی نے اس ترمذی کی حدیث کی تحسین نہیں کی، اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ میں کہتا ہوں رد بدعت میں اتنی حدیثیں ہیں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس میں نبی نے فرمایا کہ یہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی بدعتیں ایجاد کر لیں۔ آپ فرمائیں گے سحقن ان کو دور کر دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول کی امت میں اتنے بڑے بدعتی، اتنے بڑے مشرک موجود ہیں جو دنیا بھر کے شرکیہ اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہے اس امر میں، اس میدان میں، اس جہت میں کوئی کام نہیں کرتی۔ یعنی اس کے نزدیک جو ہے عقیدے کی کوئی ویلو نہیں، عقیدہ اور ایمان اس کی کوئی ویلو نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تردید شرک اور تردید باطل اور تردید بدعت کے بغیر جو ہے اسلام کا قیام ممکن ہو؟ بدعت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت مفسقہ، ایک ہے بدعت مفسقہ اور ایک ہے بدعت مکفرہ۔ تو جو بدعت انسان کو بالکل کافر قرار دے دے، بدترین گمراہی میں لے جائے، وہ تو بدترین بدعت ہے، اور ایک بدعت وہ ہے جو مفسقہ ہے، اتنی مہلک اور اتنی سنگین نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر سے بدعت اور شرک کے خاتمے کے لیے مولانا مودودی نے اور جماعت اسلامی نے اور اخوان المسلمین نے کوئی کاوش نہیں کی، اس لیے کہ خود مولانا مودودی کے دل میں رد بدعت اور رد شرک کا داعیہ جو ہے بہت کم پایا جاتا تھا۔ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جدید دور کے الیکشن میں حصہ لینا شرک ہے، لیکن وقت آنے پر جو ہے خود الیکشن کروایا اور فاطمہ جناح کو کھڑا کر دیا۔ اسی بنا پر جو ہے SIM نے اس زمانے میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو مرتد قرار دے دیا تھا۔ ایک بات یاد دلاؤں میں آپ کو، اخوانیوں میں اور جماعت اسلامی سے متعلق لوگوں میں اور ڈاکٹر اسرار کے اندر میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر قرار دیتے ہیں، یعنی ان کا ذہن تکفیری ہے۔ جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی اور تمام مسلمانوں کو، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھڑے کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام مسلمانوں کو خوارج نے کافر قرار دیا کہ تم سب کے سب کافر ہو، اور نکل گئے جماعت سے۔ یعنی خوارج کی علامت ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو جو ہے کافر کہنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو جب مولانا مودودی نے پہلے الیکشن میں حصہ لینے کو، ووٹ دینے کو شرک کہا، لیکن بعد میں خود الیکشن کروایا اور فاطمہ جناح کو کھڑا کر دیا، تو SIM کے لوگوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو کافر قرار دے دیا۔ یہ کافر ہو گئے، دیکھا آپ نے، کیونکہ SIM کا تصور اور ان کا ذہن تکفیری تھا، کیونکہ یہ خوارج ہیں، ان کے اندر جو ہے خارجیت پائی جاتی ہے۔ مولانا مودودی نے جدید دور کے مسلمانوں کو جاہلی نہیں فرمایا ہے، بلکہ عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں جاہلیت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک میرے ویڈیو میں ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 مسلمان جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سے 6 بڑے صحابہ کو جو ہے گمراہ قرار دیا،
اور اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن سکیں، مسلمانوں کے امیر بن سکیں، اور حضرت عمر کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ علی میں یہ خامی ہے، عبد الرحمن بن عوف میں یہ خامی ہے اور سعد بن ابی وقاص میں یہ خامی ہے۔ تو حضرت مودودی جو ہیں بڑے بڑے صحابہ کے زمانے میں خود عثمان غنی کے اندر جو ہے قدیم ترین جاہلیت باتیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان غنی کے زمانے میں اور خود عثمان غنی کی ذات میں اور صحابہ کرام کے اندر جو ہے قدیم جاہلیت کے آثار پائے جاتے تھے۔ تو مودودی صاحب تو صحابہ کرام کی جماعت کے اندر جو ہے جاہلیت کو پاتے تھے، اور ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا کہ ہندوستان میں 70، 80 اور 90% مسلمان کافر ہیں۔ اگر کہیں ڈاکٹر اسرار کے زمانے میں اسلامی نظام قائم ہوتا تو ان سب کے سامنے ڈاکٹر اسرار بولتے کہ بولو دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے قائل ہو کہ نہیں؟ اگر مسلمان بولتے کہ ہاں ہم قائل ہیں تو چھوڑ دیتے، اور اگر وہ مسلمان بولتے کہ ہم قائل نہیں ہیں، دنیا میں اسلامی اسٹیٹ کے قیام کے ہم قائل نہیں ہیں، دلیل نہیں، تو سب کو قتل کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 90% مسلمان دنیا میں کافر ہیں، اس لیے کہ وہ باطل نظام کا حصہ ہیں۔ کہاں ہے باطل نظام کا حصہ؟ ہم رہتے ہیں ہندوستان میں اور دنیا کے تمام ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، اس باطل نظام کا حصہ کیسے بن جائیں گے؟ وہ تو مسلمان ہیں، اپنے اسلام پر قائم ہیں، اور اسلام کا اور ان کا جو سیاسی نظام جو بھی ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار کے اندر میں خارجیت پائی جاتی ہے، مولانا مودودی اور اخوانیوں میں جو ہے خارجیت پائی جاتی ہے، مسلمانوں کی تکفیر کرنا جو ہے ان کا عام شیوا ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں ان میں سے 90 اور 70% مسلمانوں کو کافر کہنے کا شوق تو ہے، لیکن اتنے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کو شرک اور بدعت کی گندگی سے نکالنے کا کوئی داعیہ ان میں پایا نہیں جاتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم نے بڑی وضاحت سے فرمایا، جبکہ سب سے بڑی بدترین گمراہی جو ہے مسلمانوں میں شرک ہے۔ آج مسلمانوں کا سماج جو ہے شرک میں، بدعت میں، مزار پرستی میں، قبر پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، مستغرق ہے، اور جا بجا ڈھول تاشے، بڑے بڑے گنبد، عرس اور نیاز، فاتحہ اور بڑے بڑے سفر جو ہے ہوتے ہیں۔ خود اخوانی المسلمین کے جو ہیں حسن البنا اور سید قطب، یہ لوگ جو ہیں بدعتی تھے، یہ حلولی تھے، اور یہ مجسمیہ تھے، یہ حلولی اور وحدت الوجود کے ماننے والے، وحدت الشہود کے ماننے والے، اور اسی لیے اخوانیوں کے اندر جو ہے رد بدعت اور تردید باطل کا کوئی داعیہ موجود نہیں، کیونکہ یہ خود بدعتی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم جاتے ہیں مزاروں میں جانا، وہاں پر عرس میں شرکت کرنا، اور مزار کے سامنے بیٹھ کر روح سے روح ملانا اور کشف قبول کرنا اور تصور شیخ کرنا اور تصور رسول کرنا اور عقیدہ وحدت الوجود کو ماننا، یہ حسن البنا اور سید قطب ان کے اعمال میں شامل تھا۔ جی ہاں، یہ مزاروں میں قیام کرتے تھے، وہاں عرسوں میں جاتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اخوان المسلمین جس سے متاثر ہو کر کے جماعت اسلامی ہند کا وجود عمل میں آیا جو ہے، یہ کتنے بڑے بڑے بدعتی تھے۔ خود مولانا مودودی نے جب خانہ کعبہ بنانے کا ذمہ جو ہے پاکستان کو دیا گیا، اور ایک ٹرین میں وہ جو ہے خانہ کعبہ کا غلاف رکھا گیا، تو عورتیں اور مسلمان جو ہیں اس ٹرین کو چومتے تھے اور اس غلاف کعبہ کو چومتے تھے، اور میلاد پڑھتے تھے، وہ لوگ سلام پڑھتے تھے، میلاد پڑھ رہے تھے، چوم رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے، اور مولانا مودودی اسی ٹرین میں موجود تھے، لیکن مذمت نہیں کر رہے تھے، روک نہیں رہے تھے، ان کی نظروں کے سامنے شرک ہو رہا تھا۔ ابھی یہ غلاف کعبہ جو ہے غلاف بنا نہیں ہے کعبہ کا، ابھی جا رہا ہے بن کر کے، اور ٹرین میں پورے ملک میں جو ہے ٹرین کو گھمایا گیا، اور لاکھوں مسلمان عورتیں اور لاکھوں مسلمان مرد اس کو چومتے تھے، ٹرین کو منتیں مانگتے تھے، میلاد پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، اور شرکیہ کا اعمال انجام دے رہے تھے۔ لیکن مولانا مودودی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، ان کا ایمان بیدار نہیں ہوا، اس لیے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو رد بدعت اور رد شرک میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ جو ہیں دنیا میں
شرک اور بدعت کے خاتمے کے لیے کوئی کاوش نہیں کرتے. ورنہ اگر یہ پورے ملک میں جو ہے اگر یہ مشن اپنا بنا لیں کہ ہمیں دنیا سے شرک ختم کر، تو آپ کو لاکھوں انسان تو یوں ہی مل جائیں گے. آپ کو مسلمانوں میں لاکھوں انسان مل جائیں گے جو شرک اور بدعت سے توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائیں گے. لیکن ان کا مشن تو یہ ہے ہی نہیں کہ انہیں تردید بدعت یا تردید شرک کرنا ہے. ان کو تو اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا ہے. اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے اگر یہ لوگ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، چشتیت، نقشبندیت، قادریت، شیعیت، زیدیت، کھوجیت اور بوریت اور ماتریدیت اور اشعریت اور حلول اور کشف قبور اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ان تمام باتوں کا رد کریں گے تو ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کیونکہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی شرک زدہ ہے اور ان کا مشن جو ہے عام نہیں ہو پائے گا. اور ان کو عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، ان کو دین کے اندر جو عقائد کی اصلاح سے کوئی مطلب نہیں، رد شرک اور رد بدعت سے کوئی مطلب نہیں. ان کو تو اپنے لوگ چاہیے جو ان کے اسلامی اسٹیٹ کے تصور کو صحیح قرار دیں، اسلامی حکومت الہیہ کے قیام کو صحیح مانتے ہوں اور جماعت اسلامی کو مان جائیں. بس جماعت اسلامی کے متفقین بن جائیں، ان کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے بعد ان کو نہ حنفیت، نہ شافعیت، نہ مالکیت، نہ حنبلیت اور نہ تصوف کسی مورچے پر، کیونکہ ان کے مشن میں رد شرک اور رد بدعت تو ہے ہی نہیں. تو بڑی مشکلوں سے چھوٹ گئے. اور جماعت اسلامی جو ہے نہ ان کے مدارس ہیں، نہ ان کے ذاتی اسکول ہیں، نہ ان کی ذاتی مساجد ہیں، نہ ان کے ذاتی مدارس ہیں، نہ ان کی ذاتی مساجد ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی پیدا کردہ کوئل کی طرح ہیں. کوئل ایک پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ جو ہے کبھی نہیں بناتا. کوئل کے بچے بالکل کوے کی طرح کالے ہوتے ہیں. تو یہ کوئل کیا کرتی ہے؟ بہت چالاک ہوتی ہے کوئل. یہ کوئل جو ہے چپ چاپ سے وقت نکال کر کے دھیرے سے کوئل کی مادہ جو ہے کسی کوے کے گھونسلے میں انڈا دے دیتی ہے. اور اس کے انڈے جو ہیں کوے کے انڈوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور اس کے بچے جب باہر انڈا پھوٹتا ہے، باہر نکلتے ہیں، تو کوے کے ذریعے سے جو مادہ کوا ہے اس کے ذریعے سے ان کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے. اس طریقے سے ان کو اپنی محنت نہیں کرنا پڑتی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں یہ اپنا گھونسلہ الگ نہیں بناتے ہیں. ان کی ذاتی مساجد نہیں، ان کے ذاتی مدارس نہیں، ان کے ذاتی اسکول نہیں، ان کے ذاتی دواخانے انہوں نے قائم کر دیے ہیں، یا ایسے اسپتال چھوٹے موٹے انہوں نے قائم کر دیے ہیں جہاں پر یہ جو ہیں یہ یقیناً میڈیکل ایڈ فراہم کرتے ہیں یہ مریضوں کے لیے. لیکن یہ بھی اس لیے ہے تاکہ اس سے مسلک کی اشاعت ہو سکے. ان کا جو نظریہ ہے جماعت اسلامی کا یہ عام ہو سکے اور لوگ ان کے پاس میں آئیں اور رابطے میں آئیں، ان کا احسان ہو. یقیناً یہ ایک بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے رد شرک اور رد بدعت. یہ کام بھی کرنا چاہیے. لیکن ان کے نزدیک جو ہے مسلمانوں کو جو ہے جسمانی بیماری سے آزاد کرنا جو ہے زیادہ ضروری ہے. ان میں شرک اور بدعت کی گمراہی پائی جائے اس کے مداوع کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. جسمانی بیماری کے خاتمے کے لیے دواؤں کے انتظام ہے. ان کے بڑے بڑے مراکز ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں جہاں پر یہ لوگ مسلمانوں کا علاج کرواتے ہیں. ایک بڑا کام ہے، انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے شرک اور بدعت کی گمراہی ہے، ایمان اور عقیدے کی گمراہی ہے. تو ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے عقیدوں میں، ان کے ایمان میں جو شرک کی آمیزش ہے، جو بدعت زدگی ہے، اس کا علاج آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جسمانی علاج مقدم ہے یا ایمانی علاج مقدم ہے؟ جس میں انسانی بیمار ہو جائے تو موت آئے گی، تو اگر وہ بے ایمان ہے، بدعتی ہے، تو جہنم میں جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی مشرک ہے، اگر جسمانی بیماری ہو تو انسان یا تو اچھا ہوگا عقیدے میں یا خراب ہوگا. اگر اچھا ہوگا تو ماشاءاللہ، خراب ہوگا تو وہ اپنے عمل کے مطابق جزا پائے گا. لیکن اگر ایک مسلمان بدعتی ہے، گمراہ ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہمیں جسمانی صحت کے مقابلے میں ایمان کی صحت پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. لیکن جماعت اسلامی کے پاس جو ہے ایسا کوئی انتظام نہیں. ان کو مسلمانوں کے عقائد سے، ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے، ان کے ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی لیے اپنی تمام تر طاقتیں جو ہیں
خالی اپنی کتابوں کی اشاعت میں، اپنی جماعت کی اقامت میں اور مسلمانوں کے طلبہ و طالبات تک پہنچنے میں، اسکولوں میں پروگرام کروانے میں اور کتابیں چھپوانے میں اور اپنے مشن کے پروگرام کروانے میں ان کو رغبت ہے۔ اسی لیے یہ ان کی مساجد نہیں ہیں، ان کے مدارس نہیں ہیں، بلکہ دوسرے مسلک کے علماء کا استعمال کرتے ہیں۔ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء ندوہ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مختلف مسالک اور مختلف مکاتب افکار میں جو علماء پائے جاتے ہیں انہی علماء کو پیمنٹ دے کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ان کے مدارس بھی نہیں ہیں، ان کی مساجد بھی نہیں ہیں، بلکہ دوسرے مساجد میں کوشش کر کے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ان کا درس ہو، وہاں ان کا خطبہ ہو، اور کئی بار تو یہ جو ہے قبضہ بھی کر لیتے ہیں مساجد میں۔ ایسے کئی مقامات ہیں، پنجاب میں مالیل کوٹلہ کی مسجد کا بڑا مسئلہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد بیچ میں آئے تھے، مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ مسجد اہل حدیث تھی، اس پر جماعت اسلامی جو ہے اس نے قبضہ کر لیا تھا یا قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد آئے اور مالیل کوٹلہ کا مسئلہ حل کیا۔ تو دیگر مساجد میں عمل نفوذ اور دخول جو ہے اور اس میں شمولیت یہ کرتے ہیں، اپنی ذاتی مساجد خود قائم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی بڑا سرمایہ خرچ ہو جائے گا۔ مساجد کے لیے، اسکول کے لیے، مدارس کے لیے بڑا سرمایہ لگ جائے گا اور بڑی توانائی لگے گی، اس لیے یہ دوسرے مدارس اور مساجد کا استعمال کرتے ہیں، مثل کوئل کے، کہ کوئل جو ہے دوسروں کے گھونسلے سے استفادہ کرتی ہے، اپنا گھونسلہ الگ نہیں بناتی ہے۔ تو ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، عقیدے کو صحیح کرے، بدعت اور شرک سے محفوظ رہے اور ایسی تمام جماعتوں سے دور رہے جن کی نظروں میں جو ہے بدعت اور شرک کی کوئی برائی یا اس کی کوئی مذمت نہیں یا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین جو ہیں یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کی نظروں میں جو ہے شرک اور بدعت کی کوئی قباحت اور کوئی شناعت نہیں پائی جاتی۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں ملت بیضا سے کہ وہ ایسی جماعتوں سے دور رہیں اور اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔